آپ نے دیکھا ہوگا میگنیٹ کو، چمبک اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں، جس کے اندر ایک مقناطیسیت ہوتی ہے. اگر کچھ لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ رکھیں اور کئی میگنیٹ اس کے ارد گرد آپ لے کے آئیں، جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ نے کیے ہیں لوہے کے، تو سب اڑ کے مختلف ٹکڑوں میں چپک جائیں گے، الگ الگ جا کر وہ چپک جائیں گے. ان کے اندر ایک کشش پائی جاتی ہے اس مقناطیس کے اندر. لیکن اگر وہ ایک ہی ہو، پوری توجہ کیجیے گا، تو یہ سارے کے سارے ایسے چپکیں گے کہ ان میں سے کسی کو آپ الگ نہیں کر سکتے. یعنی اتنے الگ نہیں ہوں گے، سارے ٹکڑے ہیں جو الگ تھے لیکن متحد ہو کر ایک طرح سے چپک جائیں گے. ایسا لگے گا کہ گویا ایک کوئی گولا ہو گیا ہو. یہی منزل ہے توحید کی. جب انسان اپنے وجود کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے تو کان بھی اسی کی بات کو سنتے ہیں، آنکھیں بھی اسی کی باتوں کو دیکھتی ہیں، انسان کے ہاتھ پیر بھی اسی کی راہ میں چلتے ہیں. اب انسان اپنے اعضاء و جوارح میں مختلف ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد ایک ہو جاتا ہے. وہ اپنی ساری زندگی کو توحید کے راستے میں گزارتا ہے. بندگی، کہ اگر انسان کے وجود کے اندر بندگی پائی جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی کا انداز ہی دوسرا ہو جائے گا، پھر وہ کسی اور طرف نہیں جائے گا. بشر حافی نے بتایا کہ جب تک میں اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا تھا تو کبھی گانے سننا، کبھی کچھ منظر کو دیکھنا، کبھی کچھ، لیکن جب انسان بندہ ہو گیا تو اب دیکھتا ہے پروردگار تو کیا چاہتا ہے. تو جیسے ہی وہ بندہ ہوا وہ آزاد ہو گیا، جیسے ہی وہ بندہ ہوا وہ آزاد ہو گیا. اور انبیاء جو آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں کہ ہمیں حقیقت میں آزاد بنائیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ زنجیروں کو کھولنے کے لیے آئے ہیں. یہ مقصد بعثت انبیاء ہے کہ ہمیں آزاد کیا جائے، اور آزاد بغیر بندگی کے انسان نہیں ہو سکتا.